السلام علیکم سامعین، 25 سفر المظفر ہے، 23 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے موہن بھاگوت کا مسلم پیار۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے موہن بھاگوت ایک مدرسے میں گئے ہیں، ایک مسجد میں گئے ہیں، اور اس سے پہلے ایک دن پہلے موہن بھاگوت نے مسلم دانشوروں سے ملاقات کی ہے، جن میں ضمیر الدین شاہ یعنی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے سابق وائس چانسلر سر فہرست ہیں۔ دراصل موہن بھاگوت کا یہ شاطرانہ انداز ہے، اور یہ صرف اور صرف 2024 کی تیاری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں بتا دوں کہ اس سے پہلے ممبئی میں ایک بڑا پروگرام ہوا تھا، جس میں موہن بھاگوت نے بہت سے مسلم اسکالرز کو بلایا تھا۔ کہا گیا تھا کہ وہ اپنی بات بھی سنائیں گے اور آپ لوگوں کی بات بھی آپ کی بات بھی سنیں گے، اور وہاں سوالات اور جوابات کا سلسلہ چلے گا۔ لیکن جب پروگرام شروع ہوا تو اعلان ہوا کہ آج صرف موہن بھاگوت جی کی بات ہوگی، اور جلد ہی ایک دوسرا پروگرام ہوگا جس میں سب کے سوالات سنے جائیں گے۔ آج تک وہ دوسرا پروگرام نہیں ہو پایا ہے۔ یہ دھوکہ تھا اور یہ جھانسا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتلا دیں کہ جن دانشوروں ضمیر الدین شاہ اور ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، مودی حکومت دور اول میں اسی طرح کی ایک ملاقات ہوئی تھی، اور جناب مختار عباس نقوی صاحب کی معرفت وزیر اعظم نریندر مودی سے ایک وفد ملا تھا، جن میں ڈاکٹر خلیل اللہ، ضمیر الدین شاہ اور ایسے بہت سے لوگ شامل تھے، اور اتفاق سے یہ نامہ نگار بھی بلال بجرول بھی اس ملاقات میں شامل تھا۔ چونکہ مختار عباس نقوی صف اول کا جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے وہاں یہ بات زیر بحث آئی۔ حج کا موسم چل رہا تھا، دو باتیں زیر بحث آئی، دونوں کے بارے میں وعدہ کیا، لیکن آج تک وہ پورا نہیں ہوا۔ ایک بحث یہ آئی کہ جب حج کا موسم چلتا ہے اور ایام حج شروع ہو جاتے ہیں، تو آخر ایئر انڈیا کو ہی ٹھیکہ کیوں دیا جاتا ہے، اور اس کو عام کیوں نہیں کیا جاتا تاکہ دوسری کمپنی کے جہاز بھی چل سکیں اور کرائے میں کچھ سہولت ہو جائے۔ دوسری بات، مختار عباس نقوی نے جھوٹ یہ بولا کہ سرکار جلد ہی پانی والے جہاز، بحری جہاز شروع کرنے والی ہے تاکہ کم پیسوں میں حج کا فریضہ ادا کیا جا سکے۔ یہ بھی آج تک نہیں ہو سکا ہے۔ اس وقت ضمیر الدین شاہ جو دانشور سے سب بیٹھے تھے، چپ چاپ بیٹھے تھے اور خاموش بنے ہوئے تھے، انہوں نے نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی وہاں بات کہی، بلکہ پہلے طے ہو گیا تھا کہ وہاں کسی کو بولنا نہیں ہے، صرف ایک آدمی بولے گا۔ یہ وہی مسلم دانشور ہیں جو اب جن سے موہن بھاگوت جی ملاقات کر رہے ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ ملاقات کر رہے ہیں، دوسری طرف کاشی اور متھرا کے مسائل کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ عیدگاہ کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، یہ کیوں بیکار گڑھے مردے اٹھائے جا رہے ہیں؟ گھر واپسی کے نام پر مسلم سماج کو ہندو بنانے کی تحریک کس لیے چلائی جا رہی ہے؟ مدرسے کا سروے کیوں ہو رہا ہے؟ سی اے کا شوشہ پھر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کو غیر مسلم اٹھاتے ہیں، ہندو تنظیمیں اٹھاتی ہیں، تو کیا آر ایس ایس سے باہر کچھ تنظیمیں ہیں؟ اس کا جواب نفی میں، انکار میں ہے۔ آر ایس ایس سروپر ہے، اور اس کا سب کی سب تنظیمیں آر ایس ایس کے ماتحت کام کرتی ہیں۔ موہن بھاگوت آج کل چیف ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ پہلے وہ جو کام ہم نے گنائے ہیں ان کو بند کرائیں، اور حقیقی معنوں میں بنیادی مسائل کو حل کریں اور مسلمانوں کو پریشان کرنا بند کریں۔ اس کے بعد وہ اچھا لگیں گے کہ ہاں مدرسے میں گئے اچھا کیا ہے، مسجد میں گئے تو اچھا کیا ہے۔ ورنہ مثال وہی ہے کہ شکاری جس طرح دوسرے تیتر کو پکڑنے کے لیے ایک تیتر کو پنجرے میں بند کر کے لے جاتا ہے اور اس سے آواز لگوا کر دوسرے کو پکڑ لیا جاتا ہے، یہی مثال آپ کی ہے، اس کے علاوہ سرے سے کچھ نہیں ہے۔